یہ کتاب ہے روضۃ الطالبین، یحییٰ بن شرف النووی صاحب کی کتاب، جزء السابع، چھاپے دار عالم الکتب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 263 میں، وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ، امامت کا انعقاد 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ہے بیعت، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ ہے استخلاف الامام من قبل، دوسرا طریقہ یہ ہے پچھلے امام اگلے والے امام کی وصیت کرے، اس کو خلیفہ بنائے۔ تیسرا طریقہ کار، واما الطریق الثالث فهو القہر والاستیلاء، زبردستی طاقت کے زور سے کوئی خلیفہ بنے۔ فاذا مات الامام، ایک امام مر جائے، فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غیر استخلاف ولا بیعة وقہر الناس بشوکته وجنوده انعقدت خلافته، اگر ایک امام مر جائے اور اس کے بعد دوسرا شخص جس میں امامت کے شرائط ہیں، مثلا علم ہے، فضل ہے، تقوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ کسی نے بیعت بھی نہیں کیا، پرانے والے امام نے اس کو وصیت بھی نہیں کیا کہ میرا خلیفہ بنے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنے طاقت کے زور سے، اپنے لشکروں کے زور سے سب کو شکست دی، تو وہ امام بن جاتا ہے، اچھا، فَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ، اگر اس میں شرائط نہیں ہے بھائی، علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، فارسائی نہیں ہے، فاسق فاجر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، مجتہد تو کیا جاہل آدمی ہے، لیکن اس کے پاس تلوار ہے، جنگ اس نے خوب لڑا ہے، سب مخالفین کو اس نے قتل کیا ہے، اس میں شرائط نہیں ہے۔ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا، فاسق ہے، جاہل ہے، فَوَجْهَانِ، کہتے ہیں ہم 2 فتوے دے سکتے ہیں اس مسئلے میں، 2 فتوے دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اصحہما، لیکن صحیح تر فتویٰ یہی ہے انعقادها، کہتے ہیں 2 فتوے دے سکتے ہیں۔ کون سے 2 فتوے دے سکتے ہیں نووی صاحب؟ ایک فتویٰ یہ ہے کہ جاہل فاسق فاجر کا خلافت نہیں ہوتا، دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے، کہتا ہے لیکن صحیح فتویٰ یہی ہے کہ اس کی خلافت منعقد ہوگی۔ جاہل فاسق فاجر کا شرعی خلافت، یہ دنیاوی خلافت کی بات نہیں، اور شرعی خلافت، شرعن وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، چھاپے دار المعرفہ، الجزء الثالث عشر، صفحہ نمبر 7۔ وقد اجمع الفقہاء، تمام مجتہدین کا اجماع ہے، علی وجوب طاعت السلطان المتغلب کس کو بولتے ہیں؟ متغلب یعنی وہ جو تلوار کے زور سے، غلبے کے زور سے اس نے خلافت پہ قبضہ کیا۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ متغلب سلطان کا زبردستی کے زور سے جو خلیفہ بنا ہے اس کی طاعت واجب ہے، اس کے فرمان کے تحت جہاد کرنا اس کے دشمنوں کے خلاف واجب ہے۔ وَأَنَّ طَاعَتُهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّحْمَاءِ، اور اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مزید خون بہے گا۔ تو چلو اسی کی طاعت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، اور اس مسئلے میں صرف ایک استثناء ہے، علماء نے کسی کو استثناء نہیں کیا، چاہے جتنا فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے، چاہے جتنا وہ حرامی آدمی ہو، جتنا ظالم آدمی، جتنا بھی وہ شیطان آدمی، اس کی طاعت واجب ہے۔ بس ایک استثناء ہے، اس میں صرف ایک استثناء ہے کہ کفر صریح، وہ بھی کفر غیر صریح ہو، کفر خفی ہو تو اس کی کوئی بات نہیں ہے نا۔ جیسے مثلا یہ نقل کرتے ہیں کہ مختار نے جو کیا تھا، مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس کے باوجود صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس کے باوجود عامر ابن واثلہ وغیرہ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے صحابہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب تک اس سے کفر صریح صادر نہ ہو تو اس کی طاعت واجب ہے۔ اس طرح تو کوئی بیوقوفی ہوگا نا کہ کفر صریح، کوئی مثلا خلیفہ پوری حکومت اس کے ہاتھ میں، پھر کفر صریح کا مرتکب ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یا قرآن میں فلان غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، کفر، یا نماز کو یعنی ضروریات دین کا منکر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کرے، گستاخی کرے۔ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، کہ جو استثناء انہوں نے دیا ہے
وہ استثناء تو کبھی پیش ہی نہیں آتا نا. شرح المقاصد یہ مسعود ابن عمر تفتازانی یہ حنفیوں کا بہت بڑا متکلم ہے، ماتوریدیہ احناف کا بہت بڑا متکلم ہے. مسعود ابن عمر تفتازانی بہت بڑا عالم ہے. اس کے متعلق پچھلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اب مختلف علوم میں اس کے پائے کا بہت کم علماء گزرے ہیں. اچھا، الجزء الخامس چاپ عالم الکتب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 233. بیعت کرنے کے تنعقد الامامت بطرق، تنعقد الامامت بطرق، امامت کے مختلف طریقے، امام بننے کے مختلف طریقے ہیں. امام بننے کے مختلف طریقے ہیں. اچھا، ایک ہے بیعت، ٹھیک ہے نا، بیعت حل و عقد من علماء والرؤساء وجوه الناس من غیر اشتراط عدد، بل لو تعلق لحل الوقت بواحد مطاع كفت بیعته. کہتے ہیں پہلا طریقہ کار بیعت ہے اور اس کی عدد کی ضرورت نہیں، عدد کی کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنے لوگ کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے کسی کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ سب شہروں کے لوگ جتنے مختلف ممالک ہیں وہ سب آ کے کسی کے ساتھ بیعت کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس کچھ لوگ بیعت کریں اس کے ساتھ خلیفہ بن جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے استخلاف، یعنی وصیت کرنا، پہلے والا خلیفہ دوسرے کے لیے وصیت کرے. تیسرا القہر والاستیلاء، قہر اور استیلاء. قہر بولتے ہیں زبردستی، استیلاء بھی بولتے ہیں کہ چھا جانا، زبردستی اور چھا جانا. فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر. اگر ایک امام مر جائے اور دوسرا شخص خلیفہ بن جائے جس میں امامت کے شرائط ہیں، لیکن کسی نے اس کے ساتھ بیعت بھی نہیں کیا، اس کو وصیت بھی کسی نے نہیں کیا نا، لیکن وقہر الناس بشوکتہ، وہ اس نے زبردستی تلوار کے زور سے مخالفین سب کو شکست دے دی. انعقدت الخلافۃ له، وہ واقعا خلیفہ بن جاتا ہے. وکذا، اور اسی طرح اگر اس میں شرائط نہ بھی ہے نا، فاسق ہے، جاہل ہے، فاسق جاہل بھی ہے تو خلیفہ بن جاتا ہے، کوئی بات نہیں. فاسق، فاجر، شرابی، کافر سب خلیفہ بن جاتے ہیں.